آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے مشکل۔ اب اصول فقہ کے اندر ایسے الفاظ جن کی معنی واضح ہو یا چھپی ہوئی ہو، اب جو واضح ہیں وہ ہم نے 4 اقسام پڑھ لی تھی، اور جو چھپی ہوئی ہیں ان میں سے ایک قسم خفی ہم نے پڑھ لی تھی، باقی جو ہے وہ مشکل دوسری قسم ہے۔ اب مشکل کسے کہتے ہیں؟ جس لفظ کی معنی اور مفہوم میں اشکال ہو، اس کی بہت ساری معنیوں کی وجہ سے اس کے اندر متعدد معنائیں پائی جاتی ہوں، اور اس میں اب بندے کو مشکل ہو، اشکال ہو کہ آیا کون سی مراد اس لفظ سے ہے، تو اس لفظ کی جو مراد ہے وہ کسی دلیل کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہوگی، سمجھی جائے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر لفظ قرو استعمال ہوا ہے، تو اب قرو طہر پر بھی دلالت کرتا ہے، حیض پر بھی دلالت کرتا ہے، تو لہذا اس کو کسی اور دلیل کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ آیا یہ طہر پر دلالت کر رہا ہے یا حیض پر دلالت کر رہا ہے، تو اس لفظ کو جو ہے مشکل کہتے ہیں۔ اب مشکل کا حکم یہ ہے کہ جب اس کو کسی دلیل کے ذریعے سے اس کی معنی اور مفہوم کا تعین ہو جائے تو پھر اسی معنی اور مفہوم پر عمل کیا جائے گا جس کا تعین کیا گیا ہے۔ مشکل کے بعد جو تیسری قسم ہے وہ ہے مجمل۔ اب مجمل کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ ایسا ہو کہ اس کی معنی مبہم ہو، ابہام ہو، پوشیدہ ہو اس کی معنی، اور اس کے معنی کے لیے الگ سے تفسیر آئی ہو۔ جیسے قرآن مجید کے اندر ہی ہے کہ سورہ قاریہ کی ابتدا میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ القاریۃ۔ اب القاریہ کسے کہتے ہیں؟ آگے خود ہی تفسیر کی ہے کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ تو لفظ قاریہ جو ہے یہ مجمل ہے، اس کی معنی مبہم ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے دوسری کسی دلیل کے ساتھ اس کی تفسیر کی جاتی ہے کہ اس کی معنی یہ ہے۔ اور مجمل کا بھی حکم یہ ہے کہ اس کے اندر توقف اختیار کیا جائے گا جب تک کوئی دوسری دلیل اس کی معنی کے ابہام کو، اس لفظ کے ابہام کو ختم نہ کر دے، تب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جب کسی دلیل کے ذریعے سے اس کا ابہام جو ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر اسی لفظ پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور چوتھی جو قسم اصولیین نے بنائی ہے وہ ہے لفظ المتشابہ۔ اب متشابہ لفظ جو ایسا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے جس کی معنی واضح نہیں ہوتی، جس کی معنی ہی نہیں ہوتی، نہ کسی اور دلیل سے سمجھ میں آتی ہے، نہ اس کی کوئی تفسیر بیان ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، الف لام را ہا میم، ایسے الفاظ جو متشابہ ہیں، اب ان کی جو ہے معنی اور مفہوم جو ہے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ جو ہے اصول فقہ کے مباحث میں سے میرے خیال میں سے نہ ہونا چاہیے تھا، یہ علم الکلام کے مباحث میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بعض ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ایک ہی لفظ، دو لفظوں کی ایک ہی معنی پائی جاتی ہے، تو اب ایسے کے اندر کیا کیا جائے گا؟ تو وہ بھی متشابہ ہیں، شبیہ مطلب ایک دوسرے سے ان کی مشابہت ہو، تو اس کے اندر جو ہے کہ دیکھا جائے گا کہ دلیل کے ذریعے سے کون سی معنی کا تعین کیا جاتا ہے۔ لیکن متشابہ جو ہیں وہ بحث علم الکلام کا، اصول الفقہ کا بحث نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔